دوحہ میں اس وقت صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ جنوبی سوڈان کے صدر جناب سلوا کیئر کے درمیان ٹیلی فون پر ہوئی بات چیت میں صاحب سمو امیر نے کہا کہ قطر جنوبی سوڈان میں قیام امن کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ قطر کی وزارتی کونسل نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اختیار کردہ تمام تدابیر کو جاری رکھا جائے گا۔ اور سپریم کمیٹی فار کرائسس مینجمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ کووڈ 19 کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں کو اٹھانے کے چوتھے مرحلے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جنوبی سوڈان کے صدر جنرل سلوا کیئر میاردیت کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران انہوں نے کہا کہ قطر جنوبی سوڈان میں امن کی بحالی کے لیے کی جانے والی کوششوں اور تمام فریقوں کے درمیان امن کے متعلق اتفاق رائے تک پہنچنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لانے کی حمایت کرتا ہے۔ صاحب سمو امیر نے جنوبی سوڈان کے صدر کی جانب سے قیام امن کی کوششوں کو سراہا۔ بات چیت کے دوران دونوں لیڈروں نے دو طرفہ تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے امکانات کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا ہفتہ وار معمول کا اجلاس بلایا گیا، جس کے دوران وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ وزارتوں اور تمام سرکاری اداروں کے منصوبوں اور پروگراموں میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے مجلس شورا میں کہی گئی ان باتوں کا خیال رکھا جائے کہ یہ منصوبے اور اسٹریٹجک پروگرام صرف ظاہری کارروائی کے طور پر تیار نہ کیے جائیں، بلکہ واضح طور پر قابل عمل اسٹریٹجی تیار کی جائے جس کا ایک بجٹ ہو، ایک ٹائم فریم ہو اور اس پر عمل درآمد کا ایک واضح معیار ہو جس کی بنیاد پر پھر احتساب بھی کیا جا سکے۔ وزیر اعظم کی جانب سے وزارتوں اور سرکاری اداروں کو اپنے اپنے اسٹریٹجک منصوبے تفصیلاً پیش کرنے کی ہدایات کی روشنی میں وزیر ثقافت اور کھیل نے وزارت کا مفصل اسٹریٹجک منصوبہ پیش کیا، جس میں ثقافتی سرگرمیاں، نوجوانوں کے لیے اسپورٹس پروگرام، قومی شناخت کا تحفظ، سٹیزن شپ کے احساس کو مضبوط کرنا اور مہذب رابطہ کاری جیسے نکات کے علاوہ علاقائی اور عالمی سطح پر ثقافتی اعتبار سے قطر کے مقام کو مستحکم کرنا شامل ہے۔ بعد ازاں کابینہ نے وزیر صحت کی جانب سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی تازہ ترین صورتحال کے متعلق رپورٹ سنی اور فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں تمام احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے گا۔ ملک میں کورونا وائرس کووڈ 19 کے پھیلاؤ کی صورتحال اور صحت کے اشاریوں کو دیکھتے ہوئے سپریم کمیٹی فار کرائسس مینجمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ پابندیوں کو اٹھانے کے چوتھے مرحلے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ جی سی او نے کمیٹی کا تفصیلی بیان جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پہلا مرحلہ 1 ستمبر سے شروع ہو جائے گا اور مڈ سپٹمبر تک صورتحال کا جائزہ لیا جاتا رہے گا اور پابندیوں کو اٹھانے یا دوبارہ عائد کرنے پر غور کیا جائے گا، اور پھر دوسرے مرحلے پر عمل درآمد ستمبر کے تیسرے ہفتے سے شروع ہوگا۔ چوتھے مرحلے کے پہلے ہاف میں عام نمازوں اور جمعے کے لیے تمام مساجد کو کھولا جا رہا ہے۔ اسی طرح بازاروں کو بھی کھولا جائے گا اور شرطوں کے ساتھ تقریبات، اسپورٹس ایونٹ، سینماز، تھیٹر، ایگزیبیشن، شاپنگ مالز، ریسٹورنٹس، میٹرو اور پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی شروع کیا جائے گا، لیکن فل کیپیسٹی کے ساتھ نہیں۔ سپریم کمیٹی فار کرائسس مینجمنٹ نے کہا کہ پابندیوں کو اٹھانے یا نہ اٹھانے کا فیصلہ
عوام کے تعاون اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے ساتھ مربوط ہے۔ دریاسنا وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے وزارت صحت کے تعاون سے ملک کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں ایک محفوظ اور صحت مند ماحول کو یقینی بنانے کے لیے متعدد احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو ضروری قرار دیا ہے۔ جاپان میں قطر کے سفیر جناب حسن بن محمد رفیع العمادی نے میاگی نامی علاقے میں قطر جاپان دوستی فنڈ کی فنڈنگ سے تعمیر کیے گئے اوناگاوا پرائمری اور مڈل اسکول کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ اس اسکول کو سونامی اور زلزلے کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کے بعد باز آبادکاری کی کوششوں کے ضمن میں تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ زلزلہ اور سونامی 2011 میں آئی تھی۔ اس موقع پر اوناگاوا کے میئر جناب یوشیاکی نے اس کرائسس کے دوران قطر کی جانب سے جاپانی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے اور متاثرہ علاقوں کو دوبارہ آباد کرنے کی کوششوں میں قطر جاپان دوستی فنڈ کی حصہ داری اور شرکت اور قطر کے انسانی موقف کی تعریف کی۔ جاپان سے اب جمہوریہ صومالیہ چلتے ہیں، جہاں قطر ترقیاتی فنڈ کی کوششیں جاری ہیں اور اس ملک کے ترقیاتی منصوبوں کی سپورٹ کی جا رہی ہے، جس کے تحت دارالحکومت مقادیشو کو افغوا نامی علاقے سے ملانے والی ہائی وے پر اسفلٹ بچھانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ قطر ترقیاتی فنڈ نے بتایا کہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے مقادیشو بندرگاہ کے ذریعے جوہر نامی شہر سے آنے والے زرعی سامان کو ایکسپورٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس پروجیکٹ کے ذریعے جمہوریہ صومالیہ کے نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطری ہلال احمر نے اعلان کیا ہے کہ شام میں اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور اوچھا کی سپورٹ سے زندگی بچانے والی غذائی اور دیگر خدمات فراہم کرنے کے لیے اعلان کردہ پروجیکٹ پر عمل درآمد کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس منصوبے سے تقریباً 15 قسموں اور 24 پناہ گزین کیمپوں میں رہنے والے 1,27,000 سے زیادہ افراد فائدہ اٹھا سکیں گے۔ قطر کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کل 26 اگست 2020 کو ملک میں کورونا کے 244 نئے کیس رجسٹر کیے گئے تھے، جن میں سے 230 لوکل پیشنٹس ہیں، جبکہ 14 افراد ایسے ہیں جو حال میں بیرونی سفر سے لوٹے ہیں اور گھروں میں کوارنٹین ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ مزید 240 افراد کی صحت یابی کے بعد ریکور ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 1,14,558 ہو گئی ہے۔ کووڈ 19 پر قابو پانے کے لیے قطر کی جانب سے نافذ کی گئی پالیسی کی تعریف WHO میں وبائی امراض کے خطرات کا مقابلہ کرنے والے ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جناب عبد الناصر ابو بکر نے بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر میں اب بھی اس بیماری سے مرنے والوں کی تعداد کا کم ترین ریشو ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر میں دنیا کے بہترین ہیلتھ سسٹمز میں سے ایک کام کر رہا ہے۔ WHO کی جانب سے قطر کی ہیلتھ پالیسی کی تعریف کا گواہ ICU کی اعلیٰ ترین خدمات ہیں جو ہضم میں بیریک اسپتال اور دیگر جگہوں پر مریضوں کو دی جا رہی ہیں۔ ادھر عالمی سطح پر کورونا کے متاثرین کی تعداد 2,40,00,000 تک پہنچا چاہتی ہے اور اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد 8 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ کووڈ 19 کو شکست دے کر ریکور ہونے والوں کی تعداد 1,60,00,000 سے زیادہ ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں اس وبا کے نئے گڑھ سامنے آ رہے ہیں اور پوری دنیا میں انسانی زندگی پر اس کے برے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے متحدہ عرب امارات کے دورے کے دوران کہا ہے کہ وہ علاقائی امن کی خاطر اسرائیل اور UAE کے درمیان ہونے والے معاہدے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی اہلکار نے خطے کے حالیہ دورے میں بحرین میں اعلیٰ قیادت کے ساتھ مذاکرات کیے اور بالخصوص اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی پر تبادلہ خیال کیا۔ اور عالمی جوہری ادارے IAEA نے اعلان کیا ہے کہ ایران نے اس کے انسپیکٹرز کو 2 نئے ایٹمی مقامات میں داخل ہونے کی اجازت دینے کی حامی بھر لی ہے۔ IAEA نے
عہد کیا کہ وہ ان مقامات کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے سلسلے میں مکمل رازداری برتے گی۔ ایران کی جانب سے اس منظوری کے بعد اس پر دباؤ میں کمی آئے گی۔ دری اثنا سیکیورٹی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف پابندیوں کو دوبارہ لگانے کی واشنگٹن کی کوششوں کے حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ جنوبی سوڈان کے صدر جناب سلوا کیئر کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ قطر جنوبی سوڈان میں قیام امن کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ قطر کی وزارتی کونسل نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اختیار کردہ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے گا۔ اور سپریم کمیٹی فار کرائسس مینجمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں کو اٹھانے کے چوتھے مرحلے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 دوحہ سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی سلمان المؤمن نے۔